میں حامد 20 سالہ شوخ اور شرارتی سا نوجوان تھا۔ میری آنکھوں میں ہر وقت شرارت ناچتی رہتی تھی اور میرا دماغ نت نئے ایسے طریقے ڈھونڈتا رہتا جس سے کہ میں لوگوں کو پریشان کر سکوں۔ میں نے 12ویں جماعت پڑھنے کے بعد BBA میں داخلہ لے لیا تھا۔ میں یونیورسٹی میں آیا تو اپنی خوش شکل کی بدولت سب کے دلوں میں ہی جگہ کر چکا تھا۔ سب کے سامنے میں چپ چاپ شریف انسان بنا رہتا، لیکن جب مجھے موقع ملتا میں ایسی شرارت کر جاتا کہ اسٹوڈنٹس پریشان ہو جاتے۔ کبھی میں کالج میں چلتے چلتے کسی لڑکی کے بالوں پر چوئنگم لگا دیتا، کبھی کالج کے واش روم میں لیڈیز اور جینٹس کی تختیاں بدل دیتا اور خود وہیں قریب کتاب منہ کے سامنے رکھ کر اپنی کی گئی شرارت کا تماشا دیکھتا اور ہنستا رہتا۔ کبھی کوئی نیو اسٹوڈنٹ کسی ڈپارٹمنٹ کا پوچھ لیتے تو غلط بتا دیتا۔ عجیب بات یہ تھی کہ میں آج تک یہ سب کرتے ہوئے پکڑا نہیں گیا تھا، لیکن ایک بار میری اس شرارت نے جو مذاق میری زندگی کے ساتھ کیا، شاید یہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس واقعے نے تو میری زندگی یکسر بدل کر رکھ دی تھی۔ میں بھول گیا تھا کہ شرارت کہتے کسے ہیں، ہنسی مذاق ہوتا کیا ہے۔ آج بھی جب مجھے وہ بات یاد آتی ہے تو میرا تنفس بری طرح سے بگڑنے لگتا ہے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، میرا پورا وجود کانپ سا جاتا ہے۔ میں کئی راتیں سکون سے سو نہیں پاتا، بڑا وقت لگتا ہے مجھے سنبھلنے میں۔ جی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں بہت شرارتی ہوا کرتا تھا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے ان کا بہت لاڈلا بھی تھا۔ اس لیے میری شرارتوں پر میرے والدین مجھے زیادہ نہیں ڈانٹتے تھے۔ گرمیوں کی دوپہر میں اکثر ہمارے محلے کی گلیوں میں سناٹا چھایا رہتا تھا۔ جب میں تپتی دھوپ میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو سامنے اپنے اکلوتے ماموں کو دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی، کیونکہ وہ کینیڈا سے آئے تھے۔ وہ بنا پیشگی اطلاع کے پہنچے تھے۔ ان کی آمد ہمارے لیے سرپرائز تھی۔ وہ بس چند دن کے لیے آئے، پھر انہوں نے نانا نانی کے پاس اسلام آباد چلے جانا تھا۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ماموں نے اپنا بیگ کھولا اور سب کو تحفے تحائف دینے لگے۔ میں بڑے اشتیاق سے دیکھ رہا تھا کہ ماموں میرے لیے کیا لائے ہیں۔ ماموں نے مجھے ایک دوربین دی تو مجھے وہ دیکھ کر حیرت سی ہوئی تھی۔ میں کوئی بچہ تھا جو دوربین سے آسمان کے پرندے دیکھ کر خوش ہوتا۔ مجھے اپنا تحفہ ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا ماموں یہ آپ میرے لیے کیا اٹھا لائے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ بہت اچھی اور مہنگی دوربین ہے، رکھ لو میاں حامد، جس عمر میں تم ہو تانگ جھانک کرنے میں کام آئے گی۔ یہ بات ماموں نے مجھے بڑی رازداری میں کی تھی۔ یہ سن کر تو جیسے مجھے ایک نیا شغل سا مل گیا تھا۔ وہ دوربین واقعی کوئی عام سی دوربین نہیں تھی، بلکہ بڑی کمال کی چیز تھی۔ سب سے پہلے تو میں نے ریٹائر انور صاحب کے گھر پر جھانکنا شروع کیا، کیونکہ بڑے اصول پرست اور سخت مزاج قسم کے شخص تھے۔ مجھے تو دیکھتے ہی لیکچر دینا شروع کر دیتے تھے۔ چونکہ پورے محلے میں ہمارا ہی مکان 2 منزلہ تھا، اس لیے وہاں سے دیکھنے پر سامنے کے گھر صاف دکھائی دیتے تھے اور دوربین سے تو کمرے کی ہر چیز واضح نظر آتی تھی۔ میں نے جب ریٹائر صاحب کے کمرے کی ایک ایک چیز کو دوربین کی مدد سے صاف طور پر دیکھا تو دل ہی دل میں ماموں کو ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ وہ دوربین چیزوں کو اس قدر قریب سے دکھاتی تھی کہ کمرے میں موجود بک شیلف پر رکھی کتابوں کے نام تک میں بڑے آرام سے پڑھ سکتا تھا۔ ریٹائر صاحب اب بھی اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے۔ مجھے خیر ان کے اس کام میں ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ میں نے دوربین کو دوسرے گھروں کی جانب کیا تو برابر والے گھر میں اشرف انکل اپنی سوئی ہوئی بیگم کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ مسلسل ان کا ہاتھ جھٹک رہی تھیں۔ رات کے اس پہر شوہر بیوی سے ایسی چھیڑ چھاڑ کیوں کرتا ہے، مجھے اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی فلمی سین شروع ہو جاتا میں نے فوراً دوربین کا رخ بدلا تھا اور خود کو سرزنش بھی کی تھی کہ نہیں حامد میاں، بری بات ہے، کسی کی اس طرح کی پرائیویسی دیکھنا گناہ ہے۔ میں نے دوربین ایک ایسے گھر کی طرف گھمائی جہاں چند ماہ پہلے ہی ایک بیوہ خاتون آ کر رہنے لگی تھیں، جن کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی بیچاری معذور تھی، لنگڑا کر چلتی تھی۔ وہ 7-8 سالہ بچی شاید پولیو کی مریضہ تھی، چہرے سے بہت پیاری اور معصوم تھی۔ ایک آدھ بار ہی میں نے اس بچی کو دیکھا تھا۔ وہ خاتون بھی زیادہ عمر کی نہ تھیں، بامشکل 25 سال کی جوان عورت تھیں۔ دیکھنے میں خوبصورت تھیں، لیکن مجھے لڑکیوں اور عورتوں میں دلچسپی بہت کم تھی۔ اس کے کمرے میں کھڑکی کے پاس ایک رائٹنگ ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ اس وقت بھی اس کا لیمپ چل رہا تھا۔
وہ بچی کسی ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی۔ میں نے کیمرے کے بٹن کو دبا کر قریب کیا تو کاغذ کے لکھے ہوئے حروفوں پر فوکس کیا تو جو کچھ وہ لکھ رہی تھی پڑھ کر میرا دل افسردہ سا ہو گیا تھا۔ وہ اتنی سی بچی کیا کمال کی لکھاری تھی، لفظوں سے اپنے درد کو بیان کرنے کا ایسا ہنر جانتی تھی کہ جنہیں پڑھ کر میں نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو روک نہیں پایا۔ وہ خط لکھ رہی تھی، جانتے ہو کس کو؟ اللہ میاں کو۔ خط میں لکھا تھا کہ میرے پیارے اللہ میاں، میں جانتی ہوں کہ آپ اپنے نیک اور اچھے بندوں کو اپنے پاس جلدی بلا لیتے ہیں۔ میرے ابو بھی آپ کو بہت پیارے لگتے تھے، اس لیے وہ بھی آپ کے پاس مجھے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن آپ کو میرے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا۔ مجھے اپنے ابو بہت یاد آتے ہیں، میں روز انہیں یاد کر کے روتی ہوں۔ امی بھی ابو کے جانے کے بعد ہنسنا بھول گئی ہیں۔ وہ مجھے گھر میں بند کر کے کام پر چلی جاتی ہیں۔ مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے۔ جب بلیاں زور زور سے کراتی ہیں، کتے بھونکتے ہیں تو میں کانپ جاتی ہوں، خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہوں اور کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ جاتی ہوں۔ مجھے اس وقت ابو کی بہت یاد آتی ہے۔ اللہ میاں، پہلے جب بھی مجھے ڈر لگتا تھا وہ مجھے اپنے سینے سے لگا لیتے تھے، پھر میرا سارا ڈر ختم ہو جاتا تھا۔ اب مجھے کون سینے سے لگائے گا؟ کون میری پیاری شہزادی کہے گا؟ آپ پلیز میرے ابو کو واپس بھیج دیں، ان سے کہیں کہ ان کی مریم بہادر نہیں ہے، اسے اپنے بابا کے سینے میں چھپ کر ہی سکون ملتا ہے، سارا ڈر بھاگ جاتا ہے۔ یہ لکھ کر اس نے تحریر پر 2 موٹے موٹے آنسو گرائے تھے۔ آنکھیں میری بھی نم ہو چکی تھیں۔ میں نے آج سے پہلے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ اس گھر کے مکین کون ہیں اور کیسی زندگی گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے کبھی اس بچی کی ماں کو بھی غور سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی تحریر پڑھ کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ نہ جانے اس کے والد کی موت کس وجہ سے واقع ہوئی تھی، لیکن بات بہت دکھ کی تھی۔ میں نے گہری لمبی سانس لی اور اپنی دوربین ایک سائڈ پر رکھ دی۔ میرا دل اب اداس سا ہو گیا تھا۔ میں اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا اور اس بچی کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر میں نے سوچا کل یونیورسٹی سے آتے ہوئے بہت سی چاکلیٹ اور ٹافیاں لا کر اس کے گھر پھینک دوں گا، چلو وہ خوش ہو جائے گی۔ آج تک میں نے صرف لوگوں کو پریشان ہی کیا تھا، لیکن اس بچی کی تحریر پڑھ کر میں نے یہ سوچا کہ کیا حرج ہے کہ میری ذرا سی کوشش کسی کے چہرے کی مسکان بن جائے۔ اگلے روز میں نے ایسا ہی کیا اور چاکلیٹ ٹافیاں خریدیں اور ایک خط بھی ایک ڈبے میں ڈالا اور اس ڈبے کے باہر لکھ دیا کہ میری پیاری بیٹی مریم کے لیے۔ میں نے وہ ڈبہ اندر پھینک دیا۔ میں واپس اپنے گھر آ گیا، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور فٹافٹ سے دوربین لے کر دیکھنے لگا کہ کیا وہ ڈبہ مریم کو ملا ہے اور اس ڈبے کو دیکھ کر اس کے اداس چہرے پر مسکان آئی ہے۔ میں اس بچی کا چہرہ ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ رات کو میں نے اس کا چہرہ آنسو سے تربتر دیکھا تھا اور بے چین سا ہو گیا تھا، مگر وہ شاید اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ میں کافی دیر دیکھتا رہا لیکن کمرہ خالی تھا اور کمرے کے علاوہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ گھر ہمارے گھر کے سامنے تھا، لیکن 3-4 گھر چھوڑ کر تھا۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ کھڑکی سے ابھی پیچھے ہٹنے ہی لگا کہ میری نظر ایک شخص پر پڑی۔ میں اس پر کبھی بھی اتنی توجہ نہیں دیتا اگر وہ شخص کوئی راہگیر ہوتا اور گزر جاتا۔ میں نے اسے باقاعدہ اس بیوہ کے گھر میں جھانکتے ہوئے دیکھا تھا۔ کون تھا وہ شخص؟ اگر ان کا کوئی جاننے والا تھا تو یوں جھانکنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ سیدھی بیل بجا سکتا تھا، اور اگر وہ کوئی اجنبی تھا تو جھانک کیوں رہا تھا؟ اس شخص نے پہلے محتاط نظروں سے دائیں بائیں دیکھا تھا، جیسے یہ جائزہ لے رہا ہو کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ میں ویسے بھی پردے کی آڑ میں کھڑا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ گلی سنسان پڑی ہے تو وہ دروازے کے ہول سے اندر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی لمحے انوار صاحب گھر سے باہر کسی کام سے نکلے تھے۔ اسے دیکھ کر ایک ہانک لگائی تو وہ شخص بری طرح سے گھبرا گیا۔ وہ ویسے بھی فوجی تھے۔ انہوں نے بلند آواز میں پوچھا کہ کون ہو میاں، جو گھروں میں تانکا جھانکی کر رہے ہو؟ یہ سن کر ہی وہ گھبرا گیا اور وہیں سے پیچھے کی جانب بھاگ گیا۔ کافی دیر انوار صاحب وہیں کھڑے اسے دیکھتے رہے، جو دوسری گلی میں مڑ چکا تھا۔ نہ جانے کون تھا، بہرحال جب میں نے رات کو دوربین سے مریم کے کمرے میں دیکھنا شروع کیا تو وہ میرا ڈبہ اپنی امی کو دکھا رہی تھی۔ پہلی بار میں نے اس کی والدہ کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ بڑی پیاری سی خاتون تھیں، دیکھنے میں کم عمر لگتی تھیں، لگتا نہیں تھا کہ ایک بچی کی ماں ہیں۔ اس نے وہ ڈبہ پکڑ کر دیکھا، پھر اسے کھولا تو اندر چاکلیٹ ٹافیاں کے علاوہ خط بھی موجود تھا، جو کہ میں نے مریم کے والد کی طرف سے لکھا تھا۔ مریم نے وہ خط پکڑا
اور کھول کر پڑھنے لگی۔ میں نے اس خط میں لکھا تھا، میں اللہ میاں کے پاس بہت خوش ہوں، لیکن مجھے بس تمہارے آنسو پریشان کرتے ہیں جو تم رات کی تنہائی میں بہاتی ہو۔ جہاں میں ہوں وہاں سے واپسی ممکن نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ایک بہادر لڑکی بنے اور کسی سے نہ ڈرے۔ یہ کچھ چیزیں بھیج رہا ہوں، انہیں مزے سے کھانا اور خوش رہنا۔ اس خط نے تو گویا اس بچی کے چہرے کو کھلتا گلاب کر دیا تھا۔ اس کی والدہ البتہ سوچ میں پڑ گئی تھیں، فکر مند بھی لگ رہی تھیں۔ اس نے وہ خط پڑھا تو ماتھے پر بل سے پڑ گئے۔ مریم نے ان سے وہ خط پکڑا اور چومنے لگی، سینے سے لگانے لگی۔ اس کے چہرے کی بے پناہ خوشی دیکھ کر میرا دل بڑا مطمئن ہوا تھا۔ اس کی والدہ بڑی متفکر سی تھیں۔ آج مریم نے ڈائری میں اللہ میاں کا شکریہ ادا کیا تھا۔ یہ کہا تھا کہ وہ خوب دل لگا کر پڑھے گی اور کسی سے ڈرے گی نہیں۔ اس کا یہ بدلہ رویہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی۔ اگلے روز میں نے دیکھا کہ وہ یونیفارم پہنے بیساکھی کے سہارے کھڑی تھی۔ چہرے پر بے تحاشا خوشی تھی۔ اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی تھیں۔ مجھے اسے دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی۔ میں اپنی بائک پر بیٹھ رہا تھا جب اس کی وین آئی اور وہ اپنی والدہ کی مدد سے وین میں بیٹھ گئی، اور اس کے بعد میں بھی اپنی یونیورسٹی کی طرف چلا گیا۔ واپسی پر میں پھر سے مریم کے لیے بہت سی چیزیں لایا تھا اور اسی طرح ایک خط کے ساتھ ایک باکس میں ڈال کر اس کے گھر کے اندر پھینک دیں۔ میرے لیے یہ کام کافی دلچسپی کا باعث بن چکا تھا۔ اس کی خوشی، اس کا مسکراتا چہرہ مجھے جیسے کوئی انرجی فراہم کرتا تھا، لیکن جتنی مریم خوش تھی اتنی اس کی خوبصورت سی ماں پریشان تھی۔ ایک بار میں نے اسے فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا۔ فون کھڑکی کے پاس ہی موجود تھا۔ میں نے دوربین مریم کو دیکھنے کے لیے اٹھائی تھی، لیکن اس بار وہاں اس کی امی بیٹھی فون پر کسی سے بات کر رہی تھیں۔ پہلے تو میں نے سوچا بری سی بات ہے کہ میں خاتون کو یوں دوربین سے دیکھوں، کیونکہ میری دوربین سے اس کا چہرہ ہی مجھے نظر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں وہ دوربین ہٹاتا، اس عورت کے آنسو نے جیسے میرے ہاتھ کو روکا تھا۔ اس کے چہرے کی اداسی نے مجھے جیسے جکڑ سا لیا تھا۔ اس کی لبوں کی حرکت سے میں یہ سمجھ پا رہا تھا کہ وہ کسی سے اپنی مجبوری کی بات کر رہی ہے۔ پھر میری توجہ بس اسی جانب تھی۔ اس کے ہونٹوں کی حرکات سے مجھے لگ رہا تھا جیسے اس کے پاس اس مہینے کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے دوربین سائڈ پر رکھ دی اور اپنی الماری کا دراز کھولا اور اپنی پاکٹ منی میں سے بچائے ہوئے پیسے دیکھنے لگا۔ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی اور نہ مجھے شے خرچیوں کی عادت تھی، اس لیے پیسے یوں ہی میری دراز میں رکھے رہتے تھے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ پیسے کیسے ان لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں۔ میں نے وہی طریقہ آزمایا اور ڈبے میں پیسے رکھ کر گھر کے اندر پھینک دیے۔ ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ مریم، یہ امی کو دے دینا، گھر کا کرایہ ہے۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس بات کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اس بار تو رات جب میں نے دوربین سے دیکھنا شروع کیا تو مریم رو رہی تھی۔ اس کی گال پر چھپی انگلیوں کی چھاپ دیکھ کر تو میرا دل تڑپ سا گیا تھا۔ اس کی والدہ نہ جانے کس بات پر اسے ڈانٹ رہی تھیں۔ پھر جب میں نے رائٹنگ ٹیبل کی طرف دیکھا تو میرا بھیجا ہوا ڈبہ موجود تھا اور وہ خط اور پیسے بھی۔ میں نے اس عورت کی ہونٹوں کی جانب دیکھا تو سمجھ گیا کہ وہ مریم سے یہ پوچھ رہی تھیں کہ وہ گھر کی باتیں کسے بتاتی ہے، کون ہے جو اس کی ڈائری پر کی جانے والی باتوں کو سن کر اسے جواب بھیجتا ہے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ وہ اللہ میاں سے ہی بات کرتی ہے اور اسے اس کے والد ہی خط بھیجتے ہیں۔ وہ 7-8 سالہ بچی بھلا کیسے ایسی باتوں کو جان سکتی تھی؟ لیکن مجھے غصہ اس وقت آیا جب اس کی ماں نے ایک تھپڑ اور مریم کے منہ پر مارا۔ اس کی سسکیاں میں کانوں سے سن تو نہیں پا رہا تھا، لیکن میرے دل پر اس کے آنسو گرتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہے تھے، تو مجھے اس کی ماں پر غصہ آنے لگا۔ مریم بہت دیر تک روتی رہی، سسکیاں بھرتی رہی اور اس کی ماں اسے ڈانٹتی رہی۔ میرے لیے وہ رات بڑی بے چینی سے گزری تھی۔ صبح جب میں یونیورسٹی جانے کے لیے نکلا تو مریم کی آنکھیں سوجی دیکھ کر میرے دل کو بےقراری چڑھی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ میرے دل کے اس قدر قریب ہو چکی تھی۔ میں نے پہلی بار اس کی ماں کو غصے سے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ مجھے یوں دیکھنے پر کچھ تذبذب سی ہوئی تھیں۔ میرے لیے ان کے گھر کا فون نمبر حاصل کرنا مشکل امر نہ تھا۔ مجھے مریم سے بات کرنی تھی۔ میں نے دوربین سے دیکھتے ہوئے اس وقت فون کیا جب مریم ڈائری لکھ رہی تھی اور ساتھ رو بھی رہی تھی۔ اس کی والدہ سو چکی تھی۔ میں نے فون کیا تو مریم نے فون اٹھا لیا۔ اس کے نم لہجے میں ہیلو کو سن کر مجھے دکھ سا ہوا تھا۔
وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی میں کون ہوں۔ ہیلو، کون؟ پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا جواب دوں۔ پھر میں نے کہا تمہارا بابا۔ یہ سن کر مریم کے بہتے آنسو رکے تھے اور اس وقت میری یہی خواہش تھی کہ میری وجہ سے اس کے آنسو رک جائیں تاکہ میں بھی سکون سے سو سکوں۔ یہ سن کر اس نے ایک پل برجستہ پیچھے پلٹ کر دیکھا، شاید اپنی سوئی ہوئی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے مریم، میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ میری بات پر وہ اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ نہیں بابا، میں تو نہیں رو رہی۔ میں نے کہا تمہاری ماں نے کل ڈانٹا تھا تمہیں۔ میری بات پر اس نے اسپات میں سر ہلایا۔ کہنے لگی وہ کہتی ہیں آپ جہاں جا چکے ہیں وہاں سے کوئی خط نہیں بھیجتا، کوئی بھی چیزیں اور پیسے نہیں بھیجتا۔ ماما نے مجھے مارا تھا۔ بابا، وہ کہتی ہیں کہ میں نہ جانے کسے اپنے گھر کی باتیں بتاتی ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو اور میری کال کے بارے میں بھی کچھ نہ بتائے۔ پھر تو مریم سے روز بات کرنے لگا، اس سے اس کی پسندیدہ چیزیں پوچھ کر اسے اسی ڈبے میں بھیج دیتا۔ ایک بار میں نے پھر اسی شخص کو ان کے گھر جھانکتے ہوئے دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا اور کیوں جھانکتا تھا۔ ایک بار میں نے اسی شخص کو مریم کی والدہ سے بات کرتے بھی دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کون تھا۔ اب تو مجھے تشویش سی ہونے لگی تھی۔ آج کل میں اس شخص کو روز ہی مریم کے دروازے کے پاس دیکھنے لگا تھا۔ ایک بار تو میں اپنے گھر سے باہر نکل کر اس شخص کے پاس ہی آ گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں بار بار اس گھر کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے۔ بجائے مجھے جواب دینے کے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر وہ کیوں اس گھر کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لیے اس گھر کے مکین اپنے سے ہونے لگے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ مریم میری ذمہ داری ہے۔ وہ مجھ سے اپنے دل کی باتیں کرنے لگی تھی۔ ایک بار میرے والد نے مجھے اپنے دوست کے آفس کسی کام سے بھیجا۔ میں جب انکل احسان کو ابو کا پیغام دے کر ان کے آفس سے باہر نکلا تو سامنے مریم کی والدہ کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ وہاں جاب کرتی تھی۔ بجائے باہر جانے کے میں احسان انکل کے آفس دوبارہ چلا گیا اور اس عورت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ کہنے لگے کہ اس عورت کا شوہر ان کی کمپنی میں ہی کام کرتا تھا۔ ایک بار ان کی فیکٹری میں آگ لگ گئی تھی تو بہت سے ملازمین اس آگ کی لپیٹ میں آ کر مر گئے تھے۔ اس عورت کا شوہر بھی اسی حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی پڑھی لکھی تھی، اس لیے انہوں نے شوہر کی جگہ بیوی کو کام پر رکھ لیا، لیکن وہ عورت نا تجربے کار ہے، اس لیے وہ اسے تنخواہ کم دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کے آفس کے ایک ذمہ دار شخص نے آپ کے کام کی خاطر اپنی جان دے دی اور آپ نے اس کی بیوی کی تنخواہ بھی کم کر دی ہے۔ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ اکیلی عورت گھر کیسے چلا رہی ہے؟ میں نے کہا اگر وہ پیسے بڑھا نہیں سکتا تو مجھ سے لے لے، لیکن اسے تنخواہ اچھی دے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ میں نے بتایا کہ میرے ہی محلے میں رہتی ہے، اس لیے میں جانتا ہوں۔ وہ کہنے لگے میرے والد سے ان کے اچھے تعلقات ہیں، اس لیے وہ میرے کہنے پر اس عورت کی تنخواہ بڑھا رہے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا چلو جیسے بھی بڑھا رہے ہیں، تنخواہ تو بڑھ رہی ہے۔ میں جیسے ہی احسان انکل کے آفس سے باہر نکلا، وہ عورت وہیں دروازے پر کھڑی تھی۔ مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر پیچھے ہٹ گئی۔ میں نظریں جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ آج کی دوپہر میں نے جو کچھ دیکھا میرے گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں نے دوربین سے حسب عادت مریم کو دیکھا، لیکن اس کمرے میں مجھے لگا آج اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ پھر میں نے بیڈ پر مریم کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کر کے باندھے ہوئے تھے، اس کے منہ پر بھی رومال باندھا گیا تھا، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے، اور جب میں نے دو مردوں کو مریم کے ساتھ اس کمرے میں دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے دوربین وہیں پھینکی اور بھاگتا ہوا ان کے گھر پہنچا۔ میں نے دیوار پھلانگی اور اندر داخل ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ مریم کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچاتے، میں نے مریم کے کمرے کے پاس جا کر وہ دروازہ دھڑ دھڑانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں جب دروازہ کھلا تو میں نے اس شخص کو اندھا دھن مارنا شروع کر دیا۔ وہ وہی شخص تھا جو بار بار اس کے گھر کے اندر جھانکتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی شخص تھا۔ میں نے دونوں کو ہی مارا تھا۔ شور کی آواز سن کر بہت سے پڑوسی دروازہ بجانے لگے۔ میں نے مار مار کر دونوں کی حالت بگاڑ دی تھی۔ اس کے بعد میں نے پہلے مریم کے ہاتھ اور منہ کھولا، پھر دروازہ کھول دیا۔ ساری بات پڑوسیوں کو بتا دی۔ وہ شخص مالک مکان تھا، لیکن اچھے کردار کا نہ تھا۔ انہیں پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔
وہ عورت بھی بھاگی دوڑی گھر آ گئی تھی۔ اسے بھی شاید کسی پڑوسی نے خبر کر دی تھی۔ مریم بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے گلے لگایا، خود بھی رونے لگی۔ محلے دار اسے تسلی دینے لگے، کہنے لگے اگر حامد وقت پر نہ پہنچتا تو آج تم شاید اپنی بیٹی کو بھی کھو دیتی۔ اس عورت نے میرا شکریہ ادا کیا۔ مریم مجھے ہی دیکھ رہی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن اس روتی ہوئی بچی کو میں نے آگے بڑھ کر اپنے ساتھ لگا لیا، اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اب وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی اور اتنی جلدی اسے کوئی مکان بھی نہیں ملے گا۔ میرے والدین بھی یہ سب دیکھ رہے تھے۔ میری والدہ نے کہا کچھ دن وہ ہمارے گھر پر رہ لے، جب تک سب محلے والے اس کے لیے گھر کا انتظام کر دیں گے۔ جب وہ ہمارے گھر آ گئی تو میں نے اپنے والدین سے اس عورت کے ساتھ نکاح کی خواہش ظاہر کر دی۔ میں نے کہا وہ بے سہارا ہے، کہیں بھی رہے گی، اس کی اور اس کی بیٹی کی عزت کو خطرہ ہی رہے گا، اس لیے میں اس کی بیٹی کو تحفظ دینا چاہتا ہوں۔ میرے والدین نے اس بات پر خوشی کا اظہار ہی کیا تھا۔ وہ عورت بھی مان گئی کیونکہ اسے بھی ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ میں نے مریم کو باپ بن کر پیار بھی دیا تھا اور تحفظ بھی۔ پھر اسے یہ بھی بتایا کہ اللہ میاں نے مجھے تمہارے بابا کی جگہ اس لیے بھیج دیا تاکہ مریم آنسو نہ بہائے اور ہمیشہ خوش رہے۔ مریم کی ٹانگ کا علاج بھی ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر پر امید تھے کہ وہ چلنے لگے گی، لیکن آج بھی جب یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو میری مریم کے ساتھ، یہ سوچ مجھے بے چین کر دیتی ہے۔ نہ جانے لوگ بیوہ کو اپنانے اور سہارا دینے کی بجائے اسے مفت کا مال سمجھ کر برباد ہی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ بے سہارا دیکھ کر عورت کو ہوس کا نشانہ ہی کیوں بنانا چاہتے ہیں، چاہے وہ بیوہ عورت ہو یا پھر معذور بچی۔